جب بلوچوں نے دریائے ہلمند تک سارے بلوچ ریجن فتح کر لیے تو اس طرح بلوچ کلچر جو کئی قبیلوں میں تقسیم تھا وہ مل کر ایک مشترکہ رواج میں ڈھلنے لگا۔ لیکن 1794 میں جب نصیر خان اول کی وفات ہو گئی تو پھر ریاست میں کوئی طاقتور حکمران نہیں آ سکا۔ بلوچوں میں سول وار شروع ہو گئی، یعنی اپنے دور کی دیگر امپائرز کی طرح مغل اور پرشینز کی طرح یہ بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ 1838 تک یہ ریاست اپنا ایک بڑا علاقہ بغاوتوں کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ ایرانی اور افغان بلوچستان کے علاقے خود مختار ہو چکے تھے۔ کراچی پر سندھ کے تالپور حکمرانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اہم ترین بندرگاہ گوادر اس پر عمان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بلوچستان کے میر نصیر خان نے 1783 میں ایک جلا وطن عمانی شہزادے کی مالی مدد کے لیے گوادر کی سالانہ آمدنی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ خان آف کلات کی وفات کے بعد عمانی حکومت نے دعویٰ کر دیا کہ گوادر کی آمدنی دینے کا مطلب دراصل یہ تھا کہ یہ علاقہ، یہ بندرگاہ ہی ان کی ملکیت بن گیا ہے۔ یوں عمانی فورسز نے گوادر کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن یہ سب تو ریاست کے اندرونی مسائل تھے۔ اصل میں ایک بڑا خطرہ اس ریاست پر باہر سے منڈلا رہا تھا، اور یہ خطرہ کیا تھا؟ ناظرین، 19ویں صدی کے آغاز میں یعنی نصیر خان اول کی وفات کے محض چند برس بعد ہندوستان میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ 6000 کلومیٹر دور سے آنے والے انگریز تاجروں نے زیادہ تر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ برٹش امپائر کی حدود پنجاب اور سندھ تک پہنچ چکی تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی تھی، لیکن اس میں انگریزوں کے لیے خطرہ یہ تھا کہ کہیں سونے کی اس چڑیا کو سفید ریچھ انگریزوں سے چھین نہ لے، اور یہ سفید ریچھ روس تھا، شہنشاہیت والا روس، جس کے شہنشاہ زار کہلاتے تھے۔ روسی فوجیں سینٹرل ایشیا میں تیزی سے پیش قدمی کرتی ہوئی افغانستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس خطے سے وہ ہندوستان پر بھی حملہ آور ہو سکتی تھی۔ کمپنی سرکار انگریز انہیں روکنا چاہتے تھے، لیکن اس کی کمپنی کی خواہش تھی کہ افغانستان کو رشین امپائر اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک بفر زون بنا دیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے اس کی فوج کا افغانستان میں داخل ہونا بہت ضروری تھا۔